دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اپنی اس بات پہ جو میں مسلسل کہہ رہا تھا اور قائم ہوں کہ رابطے اب نہیں ہوئے. رابطے تو کافی ہفتوں سے شروع ہو چکے تھے لیکن ان میں سے کوئی چیز نکل نہیں رہی تھی. اب جب یہ عمران خان صاحب نے جلسہ جو ہے وہ مؤخر کیا تو اس پہ چاہے اس میں ریالٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے سوال بھی کیا تھا، نون لیگ بہت زیادہ پریشان ہے اور نون لیگ کو پریشان ہونا بھی چاہیے. اور دیکھیں جو اس وقت اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی آپ دیکھیں نا، اگر آپ پہلے تو پاکستان کے لیے یا اس پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجز لکھیں تو یہ 55 سے 60 چیلنجز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیں، جس میں انٹرنیشنل بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، عدالتوں سے لڑائی ہے، سوشل میڈیا سے لڑائی ہے، عوام سے لڑائی ہے، ساری مطلب سب چیزیں آپ لکھ لیں. 60 کے قریب یہ چیلنجز ہیں. اور جب آپ ان 60 چیلنجز کو کرتے ہیں کہ ان میں سے عمران خان کی وجہ سے کتنے ہیں اور جینون کتنے ہیں. عمران خان سے لڑائی کی وجہ سے 95% اسٹیبلشمنٹ کے ایشوز عمران خان سے لڑائی کی وجہ سے، اور ان 95% ایشوز کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، 25 کروڑ لوگوں کو ہو رہا ہے، اور وہ صرف انا اور ضد کی وجہ سے وہ مسائل ہیں. وہ 95% اگر عمران خان کو ریالٹی ایکسیپٹ کر لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، مان لیتی ہے، قبول کر لیتی ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، انہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا 8 فروری کو، اس کا ووٹ بینک ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو اسی وقت پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. آج اگر عمران خان کو ریالٹی ایکسیپٹ کر لیا جائے، اس بات کو مان لیا جائے کہ اس اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ریئلائزیشن ہو گئی ہے، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ شریف خاندان اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن جو عمران خان سے وہ منوانا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان بھی نہیں مان رہا. اب جب ان کو یہ بات ریئلائز ہو گئی ہے کہ نون لیگ اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی اگر آپ جب میں دیکھتا ہوں نا پریشانیاں، سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس خاندان کو انہوں نے اس ملک پر مسلط کیا ہے، اس جماعت کی، اس خاندان کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس خود یہ رپورٹس ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے ساری فیکٹس اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ جب یہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو کتنے لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ان کو سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کی نفرت کتنی ہے. تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی ریئلائزیشن ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ معاملے کو کسی طرح سے حل کرنا چاہتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی عمران خان مطلب جو وہ منوانا چاہ رہے ہیں، اگر 5 مانتے ہیں تو ان میں سے 3 مان جائے، جو کہ ابھی تک بات نہیں مان پا رہی. لیکن یہ کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ گیٹ نمبر 1 سے چیک کریں کون کون گیا، کس سے لے جایا گیا. 2-3 موومنٹس ہوئی گیٹ نمبر 1 سے، حالانکہ گیٹ نمبر 3 اور 5 سے آتے جاتے ہیں لوگ. 1 سے کون کون گیا ہے. نون لیگ کی پریشانی بھی ہے، اور نون لیگ کو یہ بات پتہ بھی ہے. نون لیگ کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ بظاہر ایک پیج پر تھے، تو کس کی ڈیوٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کس ادارے کے کن لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ میاں صاحب کا کھانا گھر سے بن کے آنا چاہیے. میاں صاحب بٹ کڑھائی کہیں، میاں صاحب پھجے کے پائے، کون کون سے پتہ نہیں لاہور کی مشہور چیزیں ہیں جو بھی ہیں. میاں صاحب کہیں مچھلی کہیں، میاں صاحب وہ ایک بکرے کی کوئی مچھلی کا گوشت، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بکرے کی بھی مچھلی کا گوشت ہوتا ہے. کوئی وہ بکرے میں کوئی مخصوص جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے جس کو مچھلی کا گوشت کہتے ہیں بکرے کی، ٹھیک ہے. وہ میاں صاحب کڑھائی منگوائیں، کہاں سے کھانا جاتا تھا، پروٹوکول میں جاتا تھا، ٹریفک روک کی گاڑیاں گزرتی تھیں کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. تو یہ ساری باتیں نون لیگ کو پتہ ہیں کہ جب بظاہر اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پر تھے، عمران خان، تو پس پردہ کیا چل رہا تھا ان کو پتہ ہے. اور یہ بہرحال ہے، رابطہ ہوا یا نہیں ہوا، اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پہ عمران خان نے جلسہ مؤخر کیا یا نہیں کیا، لیکن نون لیگ کے اندر بہت زیادہ ہلچل ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے، اور یہ پریشانی غلط نہیں ہے، گھبرانے کا وقت آ گیا. اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں جو رابطہ ہوا ہے، جس کی اطلاعات ہیں، اس کے بعد بغیر نون لیگ کے اندر بڑی تشویش کی لہر ہے. اس پر صحافیوں کی کیا رائے ہے شہر اقتدار میں، ہم جانتے ہیں. جی ثاقب خرل صاحب، آپ اس پورے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی، فرسٹ آف آل تو روابط ہمیشہ رہتے ہیں، اپوزیشن کے ہمیشہ رہتے ہیں. ہمیں جو پردے کے پیچھے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، کوئی بھی اپوزیشن میں ہو، روابط کسی نہ کسی لیول پہ رہتے ہیں. اور یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ان کی کنفرمیشن رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ صبح 7 بجے سے پہلے ملاقاتیں تو نہیں ہوتی، ملاقاتیں تو کروائی جاتی ہیں. سو آبویسلی پی ایم ایل این میں اس میں تھوڑی سی انگزائٹی بھی ہوگی اس ساری ڈیولپمنٹ کو لے کر، کیونکہ وہ تو پنجابی چاہتے ہیں نا، مل مار کے بیٹھے سن کے صرف ساڈا حق کے تھے رابطے، اور یہاں کی ملاقاتیں صرف ہمارا رائٹ ہے.
بٹ اگر ان ملاقاتوں کا ایونچولی کوئی پازیٹیو کنکلوڈ ہوتی ہیں, پازیٹیولی کہیں پر کوئی آؤٹ کم نکلتا ہے ملک کے لیے, معیشت کے لیے, آپ کے اور میرے کے لیے, تو آئی تھنک ان کو اباؤٹ ٹائم کہ جس طرح انگزائٹی بڑھتی جا رہی تھی, اضطراب بڑھتا جا رہا تھا پوری قوم میں, اٹس اباؤٹ ٹائم کہ کچھ فردر چیزیں چلیں اور کھل کر آپ کے اور میرے سامنے بھی آئیں. دیکھیں گودل صاحب, جہاں تک رابطوں کی بات ہے تو ایک بڑا مشہور شعر ہے, صبح کے تخت نشین شام میں مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. اینڈ وین اٹ کمز ٹو پاکستان, تو پاکستان میں آپ 90s میں چلے جائیں, عارف نظامی صاحب نے نوائے وقت میں خبر لگائی کہ شام اتنے بجے, 5 بجے غالباً تھا, بے نظیر کی حکومت جو ہے وہ گرا دی جائے گی. بے نظیر حیران تھیں, لوگوں کو بلا رہی تھیں, پوچھ رہی تھیں کہ کیسے یہ خبر لگ سکتی ہے. عارف نظامی سے بھی رابطے ہو رہے تھے, کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سب اچھا ہے, حکومتی کیمپس میں سب اچھا ہے, کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور پھر دیکھا کہ اسی روز غالباً 4 کے قریب, 3-4 بجے کے قریب بے نظیر کی حکومت جو ہے وہ گر گئی. صدر جو تھے انہوں نے اسمبلی توڑ دی. تو پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. نون لیگ جو ہے اس کی پریشانی تھوڑی سی زیادہ اس لیے ہو سکتی ہے میرے خیال میں, کیونکہ جب آپ عوام کے ووٹ لے کے نہ آئے ہوں, جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کمپرومائز کر کے, آپ دھاندلی کے ذریعے, آپ فارم 47 کے ذریعے, بلکہ بعض جگہوں پہ تو فارم شام بنانے کی زحمت بھی نہیں کی جو انتخابی عمل کا ذمہ دار ادارہ ہے اس نے, تو آپ ہر وقت فکر مند رہیں گے, کیونکہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم آپ سے وہ اقتدار جو آپ کو بھیک میں دیا گیا ہو وہ چھینا جا سکتا ہے. تو عمران خان کے ساتھ رابطے کی جہاں تک بات ہے, آج عمران خان نے خود کہا ہے کہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چلیں کہ عمران خان کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا. تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کا سربراہ ہوں, تو میں کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ فیض امین صاحب سے ریلیونٹ غالباً مطالبہ تھا کہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے, تو وہ عمران خان نے واضح کر دیا ہے. جس قسم کی گفتگو عمران خان کر رہے ہیں, جس طریقے سے جس نفسیاتی جنگ کہہ لیں, اعصابی جنگ کہہ لیں, عمران خان لڑ رہے ہیں, تو وہ دیکھ کے ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو طالب علم ہیں جرنلزم کے, انہیں شبہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ تھوڑی بہت بات عمران خان سے ہو ضرور رہی ہے. دیکھیں گوندل صاحب, بات ایسی ہے کہ اس حکومت کو برقرار کیوں رہنا چاہیے, جس کے پچھلے سال جناب تقریباً کوئی 8,038 کمپنیاں جو ہے پاکستان چھوڑ چکی ہیں اور دبئی رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. آپ جنوری سے لیں اور جنوری سے لے کر جون تک کی جو فگر ہے, تقریباً 3968 کمپنیاں پاکستان چھوڑ چکی ہیں اور دبئی جا چکی ہیں. تو اس کی کارکردگی ہے کیا, اس کے پلے ہے کیا؟ اہم سوال یہ بھی ہے, یہ کہتے تھے کہ تجربہ کار ہیں. تجربہ کار کہاں ہے؟ تجربہ کاری یہ ہے کہ معیشت کا بٹھا بٹھا دیا ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس وقت عوام کے ساتھ نہ لڑا جائے, اور عوام کے ساتھ لڑنے کے بجائے, میڈیا کے ساتھ لڑنے کی بجائے, ڈیجیٹل میڈیا سے لڑنے کی بجائے کوئی راستہ نکالا جائے, کوئی وے آؤٹ نکالا جائے, اور تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے, خوب ہے. صرف اتنا کر دیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, عدالتوں کو آزاد کر دیں, اور باقی فیصلے ہوں گے. پھر دیکھیں یہ حکومت کیسے جاتی ہے اور کیسے یہ برقرار رہ سکتی ہے فارم 47 کی حکومت. جی, آپ نے تمام ان صحافیوں کی رائے سنی ہے. آج جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے, اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کس طریقے سے بغیر طاقتور حلقوں نے عمران خان کو اپروچ کیا, اور اس کے بعد جو ہے نون لیگ کی پریشانی کے اندر اضافہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو اگلا جلسہ ہوگا اس کے ساتھ ہی پیشگی جو ہے وہ اجازت بھی دی گئی ہے. میں 2-3 پوائنٹس جو عمران خان نے کہے آج وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے وہ کہتے ہیں معلومات دی گئی تھی کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے, دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں, انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے, اس لیے آدم سواتی اور بیرسٹر گور کو بلا کر ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی. اگر ایسا نہ کرتا تو خدشہ تھا کہ ایک اور نیا 9 مئی بنا کر پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا. اچھا, دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں. انہوں نے 8 ستمبر کا NOC ہی جاری کیا ہے. اگر 8 ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو وہ خود ذمہ دار ہوگا. پھر انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے جو خبریں چلی تھی 2 دن پہلے, ان کا بھی ذکر ہوا. تو انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ یہ کہا گیا تھا نا کہ عمران خان ہوتا کون ہے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں. انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ ملک کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں, اس لیے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں. حکومت ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گیم کھیل رہی ہے, تو دوسری جانب سپریم کورٹ میں سینیارٹی کو افیکٹ کرنے کی بھی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ انہی میں سے کسی کو سامنے لا کھڑا کیا جا سکے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور جو ہے اس کو چیف جسٹس نہ بنانے دیا جائے.
وہ کہتے ہیں میں نے کسی حکومت سے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے جس پر جو ہے وہ یہ سارا کیا گیا ہے. عمران خان غصے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ اب 8 ستمبر کو کوئی میرا نام لے کر بھی کہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا تو آپ نے نہیں ماننا اور یہ سمجھنا ہے کہ میرا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور ہر صورت جلسہ گاہ پہنچنا ہے. یہ علیمہ خان نے ایک بڑا عام پیغام دیا ہے. رات کے پچھلے پہر آپ نے آدم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا؟ پیغام رساں کون تھا؟ فون کی سہولت کیسے ملی؟ اس کا جواب رہنے دیں. یہ عمران خان نے آج کہا ہے اور پھر جو ہے وہ یہ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پھر نون لیگ والے جو ہے وہ سارے جب میں وہ کہتے ہیں جب صحافی نے یہ سوال کیا جو عام بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی اور ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں. صحافی نے یہ سوال کیا ہے آج عام کیس کی سماعت پر. اس پر عمران خان نے کہا جب بھی نون لیگ میں خلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں ان کو خدشہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے. تو یہ ایک بات ہے. اور پھر فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے. تو اس سے نون لیگ کو اب یہ لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں یہ جو بغیر ایک بڑا سخت قسم کا ماحول بنا ہوا ہے اس کے دوران، چونکہ نون لیگ اور ان کی جب آپس کے اندر گفتگو ہوتی تھی اور معاملات ہوتے تھے تو اسی طرح تھا اور اب بھی کہیں نہ کہیں معاملات گڑبڑ ہیں. بہرحال کتنی اس کے اندر حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، خبریں بہت سے سورسز سے آتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. غلط بھی خبر ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنی جو رائے ہے اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.